جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں کہ انسان کو اپنے دل میں کس کو بسانا چاہیے، کس کو جگہ دینا چاہیے اور کس کو جگہ نہیں دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں بہت اعضاء بنائے ہیں اور بہت اعضاء میں سے کچھ اعضاء کو اللہ رب العزت نے مخصوص اعضاء کا درجہ دیا ہے. انہیں میں سے ایک جو ہے وہ جس کو ہم اور آپ دل کے نام سے جانتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ ہم نے انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے بلکہ ایک دل بنایا ہے. اور اس ایک دل کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی محفوظ جگہ میں فٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے جسم کی چمڑی ہے، پھر اس کے بعد گوشت ہے، پھر اس کے بعد مضبوط ہڈی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے دل کو بٹھایا ہے، دل کو فٹ کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ ندی، یہ نالے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے محترم، علماء نے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے بال ہیں یہ روم روم اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو دھڑکن ہے، یہ جو دل ہے، جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، مراقبہ کریں گے، اپنے کان کو دل کی طرف متوجہ کریں گے تو آپ کو دھڑکن سے اللہ کی آواز سنائی دے گی. یہ آواز آپ اسی وقت سن سکتے ہیں جبکہ آپ اپنا تعلق اللہ سے پیدا کریں گے، اپنے تعلق کو آپ اللہ سے جوڑنا چاہیں گے، تبھی آپ اس آواز کو محسوس کر سکتے ہیں. تو آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دل میں ہمیں کس کو بسانا ہے تو اللہ کو بسانا ہے، دل سے ہمیں کس کو نکالنا ہے تو غیر اللہ کی محبت کو نکالنا ہے، اور غیر اللہ کو اپنے دلوں میں ہمیں جگہ نہیں دینی ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی بندہ اپنے دل میں اللہ کو بساتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے کا خیال کرتا ہے. شریف میں ہے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. تو محترم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسائیں، غیر اللہ کی محبت کو نکال پھینکیں. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بندہ جب اللہ سے جڑ جاتا ہے، بندے کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھار اپنے بندوں سے اللہ رب العزت مذاق بھی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے تھے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی بندہ اللہ کا نام لیتا تو وہ اپنی جیب سے مٹھائی نکالتے اور اس کے منہ میں ڈالتے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے سامنے اللہ کا نام لیتا ہے تو آپ اپنی جیب سے مٹھائی نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، یعنی جس سے میں پیار کرتا ہوں اللہ سے، اس کا نام میرے سامنے لیا جا رہا ہے. اور جب میرے محبوب کا نام میرے سامنے لیا جائے تو کیا میں اس کے منہ کو میٹھا نہ کروں تو اور کیا کروں؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے. راستے میں الہام ہوا، یعنی اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ شبلی
تو ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سہم گئے اور ٹھہر گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اب وہ جب پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے پھر الہام ہوتا ہے، شبلی میرا گھر چھوڑ کے تم کہاں جاؤ گے؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ڈر جاتے ہیں اور زور سے ایک ضرب لگاتے ہیں، یا اللہ یہ ضرب لگاتے ہیں۔ اب جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ زور سے ضرب لگاتے ہیں تو اللہ پھر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام فرماتے ہیں کہ شبلی تو میرے سامنے اپنا جوش دکھاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ڈر جاتے ہیں اور دبک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب دبک کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر الہام فرماتے ہیں کہ شبلی تو مجھے اپنا صبر دکھاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ ہی سے فریاد کرتا ہوں، آپ ہی سے مانگتا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا محترم، اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں کہ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی کبھی کبھار بندے سے جو ہے ہلکی پھلکی سے مذاق کر لیا کرتے ہیں۔ مجھے یہ مذاق کا الفاظ بھی استعمال کرنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ جو آپ نخروں کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت بار بار ان کو جو ہے کہہ رہے ہیں، الہام فرما رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ حضرت شبلی پر الہام فرماتے ہیں کہ شبلی کیا میں تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں کہ تو پھر لوگوں کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہ رہے؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی منڈ میں تھے، وہ فرمانے لگے یا اللہ کیا میں آپ کی رحمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں کہ کل قیامت تک آپ کا کوئی نام لینے والا اور سجدہ کرنے والا باقی نہ رہے؟ اللہ فرماتے ہیں شبلی نہ تو میری رحمت بیان کر، نہ میں تیرے عیوب کو، نہ میں تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا۔ تو ان واقعات سے محترم آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کا موقع نہیں دے گا۔ محترم فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے دل میں اللہ کو بسانا ہے یا غیر اللہ کو بسانا ہے۔